السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج پھر میں بہار ڈی ایل ایڈ انٹرانس 2023 کا لیسن نمبر 3 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم لوگ لفظ، جملہ کا بیان، موضوع اور مہمل کا بیان، اسی طریقے سے اسم، فعل اور حرف کے بیان کو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے، آپ کے فرینڈز میں سے جو بھی بہار ڈی ایل ایڈ انٹرانس 2023 میں ایگزام دینا چاہتے ہوں تو ایسے ساتھیوں کو ہمارے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ لفظ کے بارے میں جانیں گے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ ورڈ کسے کہتے ہیں؟ تو لفظ کہتے ہیں انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان جو کچھ بولتا ہے، انسان کے منہ سے، انسان کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں اسے لفظ کہتے ہیں۔ اور لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 میں ہے موضوع، نمبر 2 میں ہے مہمل۔ نمبر 1 میں موضوع، نمبر 2 میں مہمل۔ تو موضوع کی تعریف یہ ہے کہ موضوع ایسا لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں اور اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے قلم، پانی، چائے وغیرہ وغیرہ۔ تو موضوع ایسا لفظ ہے کہ جو معنی دار ہو اسے موضوع کہتے ہیں، اور موضوع کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ جو کلمہ ہوتا ہے وہی موضوع ہوتا ہے، اور جو موضوع ہوتا ہے وہی کلمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ کی دوسری قسم کیا ہے؟ مہمل۔ اور مہمل کسے کہتے ہیں؟ مہمل کہتے ہیں ایسے لفظ کو کہ جس کے کچھ معنی نہ ہو، جیسے ولم، وائے، ووٹی وغیرہ وغیرہ۔ تو موضوع اور مہمل میں فرق یہ ہوا کہ انسان کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں تو اسے لفظ کہتے ہیں، لیکن لفظ کا 2 پرکار ہوتا ہے، لفظ کی 2 قسم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 میں ہے موضوع، نمبر 2 میں ہے مہمل۔ اگر انسان کی زبان سے معنی دار الفاظ نکلتا ہے، اس لفظ کا کوئی میننگ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں موضوع، اور اگر انسان کی زبان سے بے معنی لفظ نکل جائے، اس کا کوئی میننگ نہ ہو، بھونڈی الفاظ ہو، تو ایسے لفظ کو کہتے ہیں مہمل۔ ان دونوں کا فرق جو ہے آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ یہاں پر ایک ٹیسٹ کے تحت آپ کو کچھ سوالات اور کچھ جملے دیے جا رہے ہیں، جن میں آپ کو جو ہے موضوع مہمل کی شناخت، موضوع مہمل کی پہچان کرنی ہے۔ نیچے دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور ان میں موضوع اور مہمل کا فرق کریں۔ روٹی ووٹی کھا لیں، یہ ایک جملہ ہے، یہ ایک سینٹینس ہے، تو اس میں موضوع اور مہمل کو فرق کرنا ہے۔ روٹی ووٹی کھا لیں، تو اس جملہ کے اندر روٹی ہو جائے گا موضوع اور ووٹی ہو جائے گا مہمل۔ روٹی موضوع اس لیے کہ روٹی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا کوئی معنی ہے۔ ووٹی مہمل کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے پانی وانی پی لے، تو پانی ہو گیا موضوع، وانی کیا ہو گیا؟ مہمل۔ تم ٹال مٹول مت کرو، تو ٹال ہو گیا موضوع اور مٹول ہو گیا مہمل۔ ہم نے خوب کھانا وانا کھایا، تو ہم نے خوب کھانا ہو گیا موضوع اور وانا ہو گیا مہمل۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے موضوع اور مہمل کے بارے میں پڑھا کہ موضوع کسے کہتے ہیں، مہمل کسے کہتے ہیں، اور ان کے فرق کو آپ نے اچھے انداز سے واضح کر لیا۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ جملہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، جملہ کے بیان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ جملہ کسے کہتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو جملہ کہتے ہیں 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ کہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ جملہ کی تعریف کیا ہوئی؟ جملہ کی تعریف یہ ہوئی کہ جملہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس سے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں جملہ۔ جیسے کہ کل بہت گرمی تھی، مل جل کر محنت کرو، کل زید بیمار تھا۔ تو جملہ کے اندر 2 الفاظ ہونا چاہیے یا 2 سے زائد الفاظ ہونا چاہیے، اور ان تمام الفاظ کو ملا کر کے اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں جملہ۔
اگر 3-4 الفاظ ہوں اور اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو جملہ نہیں کہتے ہیں، اور یہی بات جو ہے یہاں پر نوٹ کے ذریعے سے کہی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ جملے میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، اگر جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہوگی تو ایسے جملوں کے مجموعہ کو جملہ یا فقرہ نہیں کہیں گے۔ مثلا سے درخت چڑیا گئی اڑ، سے درخت چڑیا گئی اڑ، اس کا اصل کیا ہے کہ چڑیا درخت سے اڑ گئی، اب اس کی ترتیب الٹ پلٹ ہو گئی، اس کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہو گیا، تو تھوڑا سا فرق ہونے سے یہ جملہ نہیں ہوگا۔ کھانا کھایا کھانے میں، کھایا کھانا نے میں، تو اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کھانا کھایا، تو ترتیب بدل جانے سے یہ جملہ نہیں کہلاتا ہے، تو اس کو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو جملہ نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی کہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ ہو تو اس کو کہتے ہیں جملہ، لیکن ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس سے بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو جملہ کہیں گے، اگر بات سمجھ میں نہ آئے، ترتیب میں الٹ پلٹ ہو جائے، ترتیب اچھی نہ ہو تو اسے جملہ نہیں کہیں گے۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے صرف اور صرف جملہ کی تعریف کو پڑھا، اب چلتے ہیں ہم لوگ جملہ کی قسموں کو پڑھتے ہیں۔ تو جملہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے مثبت جملہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں پوزیٹیو سینٹینس، نمبر 2 میں ہے منفی جملہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں نیگیٹو سینٹینس، اسی طریقے سے نمبر 3 میں ہے سوالیہ جملہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینس۔ تو مثبت جملہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کو ہم لوگ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ مثبت جملہ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، جیسے احمد خط لکھ رہا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو مثبت جملہ کہتے ہیں ایسے جملہ کو کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، یعنی جس میں پوزیٹیو ہو، ایسے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ مثبت جملہ کہتے ہیں۔ منفی جملہ کسے کہتے ہیں؟ منفی جملہ کہتے ہیں اس جملہ کو کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہیں پایا جائے، جیسے اس نے کتاب نہیں پھاڑی، فاطمہ نے پھول نہیں توڑا، وغیرہ وغیرہ۔ تو منفی جملہ کس کو کہتے ہیں؟ منفی جملہ کہتے ہیں کہ جس میں نیگیٹو ہو، جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کی باتیں پائی جائیں، تو ایسے جملے کو منفی جملہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 میں ہے سوالیہ جملہ۔ سوالیہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ سوالیہ جملہ کہتے ہیں ایسے جملے کو کہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے، جس میں سوال پیدا ہو، اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے کیا یہ قلم تمہارا ہے؟ کیا یہ قلم تمہارا ہے؟ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اور جس جملے کے اندر سوال پیدا ہو اس کو سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر 3 مثالیں دی گئی ہیں، جن میں سے 2 مثال سوالیہ جملہ کی ہے اور 1 مثال جو ہے یہ مثبت جملہ کی ہے۔ احمد کیوں رو رہا ہے؟ یہاں پر سوال پیدا ہوا، تو یہ کون سا جملہ ہوا؟ سوالیہ جملہ۔ کیا تم نے چڑیا دیکھی؟ یہاں بھی سوال، تو یہ کون سا جملہ ہوگا؟ سوالیہ جملہ ہوگا۔ فاطمہ اسکول نہیں جاتی ہے، فاطمہ اسکول نہیں جاتی ہے، سوری یہ ہو جائے گا آپ کا منفی جملہ، کیونکہ اس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کی باتیں پائی جاتی ہیں، تو ایسے جملے کو کیا کہیں گے؟ منفی جملہ کہیں گے، مثبت جملہ اس کو نہیں کہیں گے۔ یاد رہے سوالیہ جملہ کے آخر میں سوالیہ نشان یعنی کوشچن مارک ہوتا ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ یہاں پر مثالیں دی جا رہی ہیں کہ فاطمہ وقت پر اسکول جاتی ہے، یہ کیا ہوگا؟ آپ کا مثبت جملہ ہوگا۔ کیا فاطمہ وقت پر اسکول جاتی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا، تو یہ ہو جائے گا سوالیہ جملہ۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ موضوع اور مہمل کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو یہ بات بتلایا تھا کہ موضوع کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ ہے، اور کلمہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ موضوع ہے۔ تو گویا اب یہاں پر کلمہ کی 3 قسمیں جو ہیں، چاہے اس کو کلمہ کی 3 قسمیں کہیں یا موضوع کی 3 قسمیں کہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو کلمہ یا موضوع کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے اسم، نمبر 2 میں ہے فعل، نمبر 3 میں ہے حرف۔ ان تینوں کی تعریف کو ہم لوگ اچھے انداز سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کریں گے۔ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں ایسے کلمہ کو کہ اسم وہ کلمہ ہے کہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، جیسے فاطمہ، میز، درخت، پتا،
کتاب وغیرہ وغیرہ۔ تو اسم کہتے ہیں کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ میں آسان انداز میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو کھولیے گا، آپ کے سامنے جو بھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں، جو بھی چیزوں کو آپ دیکھیں، وہ تمام کی تمام چیزیں، تمام کے تمام اشیاء اسم کہلاتا ہے۔ نمبر 2 میں ہے فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو کسی زمانے کے ساتھ، جیسے گیا، آتا ہے، کرے گا، جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو فعل کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو لیکن کسی زمانے کے ساتھ ساتھ ہو۔ اور زمانہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے ماضی زمانہ، یعنی جو زمانہ گزر گیا۔ ایک ہوتا ہے حال زمانہ، جو زمانہ چل رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے مستقبل زمانہ، جو آئندہ آنے والا ہے۔ تو فعل کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے لیکن کسی نہ کسی زمانہ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 میں ہے حرف۔ نمبر 3 میں حرف ہے۔ حرف کی تعریف یہ ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہو، جیسے پر، میں، کا، کی، کے وغیرہ وغیرہ۔ تو حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں کہ جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتلانے میں وہ کسی نہ کسی اسم یا فعل کا محتاج ہو، تو ایسے ہی لفظ کو حرف کہتے ہیں۔ جیسے پر، اب یہ حرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس سے جو ہے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جب اس پر کو کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملائیں گے تب اس کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ جیسے کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، تو یہاں پر کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں کہ جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتلانے میں کسی نہ کسی اسم، کسی نہ کسی فعل کا محتاج ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ اب چلیے ہم لوگ اسم، فعل، حرف کو پھر سے پہچانتے ہیں۔ یہاں تک ہم لوگوں نے صرف اور صرف جو ہے تعریف پڑھا ہے کہ حرف کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ایک چارٹ تیار کیا گیا ہے، ایک نقشہ تیار کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہے، اس جملہ میں کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے، اس کو آپ ذرا سا فرق ظاہر کریں، اس میں آپ اس کی شناخت ظاہر کریں۔ دیکھیں، لڑکی نے آم کھایا، یہ ایک جملہ ہے، اس کے اندر جو ہے اسم کیا ہے؟ لڑکی بھی اسم ہے، آم بھی اسم ہے، اور فعل کیا ہے؟ کھایا، اور حرف کیا ہے؟ نے۔ اسی طریقے سے بچہ نہر میں ڈوب گیا، بچہ نہر میں ڈوب گیا، تو اسم کیا ہوگا؟ بچہ نہر اسم ہوگا، ڈوب گیا فعل ہوگا، اور میں کیا ہو جائے گا؟ حرف ہو جائے گا۔ فاطمہ نے پھول توڑا، فاطمہ نے پھول توڑا، تو فاطمہ اور پھول یہ دونوں اسم، توڑا یہ ہو جائے گا فعل، اور نے یہ ہو جائے گا حرف۔ میز پر بلی بیٹھی ہے، تو اسم ہوگا میز بلی، اور فعل ہوگا بیٹھی ہے، اور حرف ہوگا پر۔ اسی طریقے سے زید نے احمد کو مارا، زید نے احمد کو مارا، تو زید احمد ہوگا اسم، مارا ہو جائے گا فعل، اور کو ہو جائے گا کیا؟ حرف۔ تو یہاں 4-5 یہاں پر جملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ کہ اسم کی قسمیں جو ہوتی ہیں وہ کئی اعتبار سے ہوتی ہیں۔ کبھی اسم کی قسمیں بناوٹ کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی اسم کی قسمیں جنس کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی اسم کی قسمیں ہیئت کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی اسم کی قسمیں جو ہیں تعداد کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ تو چلیے ہم لوگ سب سے پہلے اسم کی قسمیں معنی کے اعتبار سے پڑھ لیتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے اسم ذات، نمبر 2 میں ہے اسم صفت۔ سب سے پہلے اسم ذات کی تعریف کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ اسم ذات کہتے ہیں کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں۔ جیسے وہ چیز جاندار ہو یا بے جاندار ہو، وہ چیز جاندار ہو یا بے جاندار ہو، مادی ہو یا غیر مادی ہو، جیسے انسان، حیوان، گیا، پٹنا، ساجد وغیرہ وغیرہ۔ تو اسم ذات کہتے ہیں کسی شخص، جگہ یا چیز کے جو نام کو ظاہر کرتا ہے اسے اسم ذات کہتے ہیں، چاہے وہ ذات جاندار ہو یا بے جاندار ہو،
چاہے وہ مادی ذات ہو یا وہ غیر مادی ذات ہو۔ اور اس میں صفت کسے کہتے ہیں؟ اس میں صفت کہتے ہیں وہ اس اسم کو کہ جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے بارے میں بتائے تو اس کو کہتے ہیں اسم صفت۔ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اسم ذات اسم صفت میں فرق یہ ہوا کہ اگر کسی بھی چیز، کسی بھی شخص، کسی بھی جگہ کے بارے میں اگر بات چیت ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم ذات۔ اگر کسی چیز، کسی شخص اور کسی جگہ کی اچھائی یا برائی کے بارے میں اگر بات چیت کی جائے جس لفظ کے ذریعے سے تو اس کو کہتے ہیں اسم صفت۔ جیسے کہ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، کالی ٹوپی احمد کی ہے، کالی ٹوپی احمد کی ہے۔ تو یہاں پر ٹوپی ایک چیز ہے، کیا ہے؟ ٹوپی ایک چیز ہے۔ تو ٹوپی کے بارے میں یہاں پر ایک اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے کہ کالی ٹوپی احمد کی ہے۔ تو یہاں پر کالی کیا ہو جائے گی؟ صفت، اور ٹوپی کیا ہو جائے گا؟ موصوف۔ اسی طریقے سے پرانی گاڑی زید کی ہے تو یہاں پرانی صفت اور گاڑی کیا ہو جائے گا؟ موصوف۔ تو اگر کسی بھی چیز، کسی بھی شخص اور کسی بھی جگہ کے بارے میں بات چیت ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم ذات۔ اگر کسی بھی چیز، کسی بھی شخص، کسی بھی جگہ کی اچھائی یا برائی کے بارے میں اگر بات چیت ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم صفت۔ تو آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں، آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے۔ لیکن میں سبق کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ اگر آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن نہیں ہوئے ہیں تو آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن ہو جائیں۔ وہ نمبر یہ ہے 9934753942۔ اس نمبر پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن ہونے کا سب سے بڑا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کے سبق کا PDF مل جائے گا، آپ روزانہ کے سبق کا ٹیسٹ دے سکیں گے، اور کوئی بھی سوال ہو، چاہے چھوٹا سوال ہو، بڑا سوال ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں، آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔